کیا کرنا چاہیے شب قدر میں؟ یہ بھی اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم شب قدر کی صحیح فضیلت حاصل نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات شب قدر کو استعمال کیا جاتا ہے تقریبات میں، شب قدر منائی جا رہی ہے۔ کیا مانا شب قدر منانے کے؟ جلسہ ہو رہا ہے، ایک سے ایک مقرر آ رہا ہے، وہ اپنی جوش خطابت دکھا رہا ہے، اور دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، اور دیگوں کو تقسیم کرنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ ساری رات اسی میں گزر گئی کہ شامیانہ کہاں لگائیں اور یہ دیگیں کہاں لگائیں اور کھانا کیسے تقسیم کریں، ساری رات اسی میں گزار دی۔ جلسہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، بعض کہے جا رہے ہیں، قصے سنائے جا رہے ہیں، تو رات اسی میں گزار دی۔ یہ کوئی طریقہ شب قدر منانے کا نہیں ہے۔ کہیں صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ منقول نہیں ہے کہ کوئی جلسہ کیا گیا ہو، کوئی بات کہا گیا ہو، یا کوئی کھانے پکائے گئے ہوں، ایسا کہیں نہیں۔ اس میں اچھا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرے، کوئی مجمع نہیں، تنہائی میں گھر میں عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس طرح کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو بھی۔ اس میں عبادت کرے، نوافل پڑھے، لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ، جتنی صورتیں اگر لمبی یاد ہیں تو لمبی صورتوں کے ساتھ، نہیں ہے تو جتنی بھی یاد ہے، اور لمبے رکوع، لمبے سجدے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنا اس کے ساتھ تعلق اس طرح قائم کرے، ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اپنے گھر میں جتنی نفلیں پڑھ سکتا ہو نفلیں پڑھ لے، جتنے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہو تلاوت کر لے، جتنا ذکر کر سکتا ہو اتنا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ جو ذکر، درود شریف، اس میں وقت گزارے، راتیں اس میں گزارے، تو اس یہ ہے اصل۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ تمام نمازوں کی فضیلت یہ ہے کہ گھر میں پڑھے آدمی۔ فرض نماز تو بے شک مسجد میں ضروری ہے، جماعت کے ساتھ، وہ ایک شعار ہے دین کا، لیکن جتنی نفلی عبادتیں ہیں ان کے بارے میں افضل یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کرے۔ البتہ بعض روایتوں سے کتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ بعض صحابہ کرام لیلۃ القدر کی تلاش میں دور سے مسجد نبوی آ جایا کرتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ
دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا کر رہے ہیں. نیز اس لیے آتے تھے تاکہ وہاں ان کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر ہم کیا کریں. تو جب مسجد نبوی آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ان کو ملتی تھیں. وہ الگ بات ہے. آج بھی اگر کوئی شخص مسجد جائے اس غرض سے جائے کہ بھئی وہاں کچھ جاننے والے لوگ ہوں گے, ان سے پوچھوں گا کہ یہ رات کیسے گزاروں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل افضل یہی ہے کہ تنہائی میں ہو, وہ ہو اور اللہ کا اس کا اللہ ہو, بس اس طرح رات گزاری جائے. 3 باتیں میں نے عرض کی. نوافل, رات کے نوافل 8 ہوں تو اچھا ہے, اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 12 ہو جائے. اور اس میں لمبی رکوع, لمبے سجدے. دوسرے ذکر اور صدقہ خیرات. اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے دعا. دعا مانگے اپنے مقصد کے لیے بھی, دنیا کے کاموں کے لیے بھی, دنیا میں اس کو جو ضرورتیں لاحق ہیں اس کے لیے بھی. یا اللہ میں بے روزگار ہوں, مجھے روزگار دے دے. یا اللہ میرے رزق میں کشادگی پیدا فرما دے. یا اللہ میری تجارت کو کامیاب کر دے. یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے. یا اللہ مجھے میں بے اولاد ہوں, اولاد عطا فرما. جتنی حاجتیں ہیں دنیا کی, اور اپنی بھی, اپنے رشتہ داروں کی بھی, اپنے دوست احباب کی بھی, مانگو اللہ سے. اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دے رہا ہے کہ آؤ, جو مجھ سے مانگنا ہے مانگو. وہ مانگو. اور بھائی خاص طور پر جس طرح اپنے لیے مانگتا ہے اسی طرح آدمی کو اپنے رشتہ داروں اور احباب کے لیے بھی مانگنا چاہیے, اور اپنے ملک و ملت کے لیے کہ اللہ ہمارے اس ملک کو کسی طرح ٹھکانے لگا دے. اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نہیں ہے مدتوں سے, تو یہ اونٹ بیٹھ جائے کسی کروٹ جو آپ کی رضا کے مطابق ہو. یہ دعا کرنی چاہیے. پھر عالم اسلام مصائب کا شکار ہے. فلسطین کو دیکھو, بیت المقدس میں کس طرح یہودی ظلم داخل ہو کر ظلم کر رہے ہیں. کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور اب تو کشمیر پر منحصر نہیں, سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور شام میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا ہو رہا ہے. سارے عالم اسلام کو تہس نہس کرنے کا منصوبہ ہے, اعوذ باللہ. اور ہم دنیا کی آبادی کا 1/3 ہم ایسے ہو گئے جیسے تنکے پانی میں تنکے بہہ رہے ہیں. کوئی قوت ہماری نہیں رہی, کیونکہ اللہ کی رسی کو چھوڑ رکھا ہے. تو اس کے لیے بھی بھائی دعا مانگ لو کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سب کچھ ہماری شامت اعمال ہے. کہتے تو ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو لوگوں کی کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں. پھر ہم جلاد بن جاتے ہیں, قذاق بن جاتے ہیں, اور حرام و حلال کی فکر مٹ رہی ہے.
جس معاشرے کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہ چلتا ہو اسے حق ہے یہ کہنے کا کہ میں مسلمان معاشرہ ہوں. کوئی آدمی ذرا دفتر میں جا کے دیکھے اپنا کام چلانے کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہوئے، حرام کھانے کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہیں لوگ جگہ جگہ، ہر دفتر میں. تو پھر کیا ہے کا شکوہ ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہیں؟ پھر کیا ہے کہ شکوہ ہے کہ دشمن ہم پر مسلط ہے؟ جب خود تمہارا حال یہ ہے، تمہیں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، تم رمضان کے مہینے میں بھی حرام کے کھانے پر افطار کرتے ہو، رشوتیں لے کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کی کھال کھینچ کر. تو پھر یہ دعا مانگو اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہماری زندگی کو حلال زندگی بنا دے، ہمارے رزق کو حلال کر دے، اور شامت اعمال کو ہماری دور فرما دے. کچھ بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کس اللہ والے کی دعا سن لے، ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے دن پھر جائیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. بس بھائی آج کی رات سے انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ان راتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اندر جو فضیلتیں اور جو انوار و برکات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اللہ ہمیں سب عطا فرما دے، کسی سے محروم نہ فرمائے.